بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ویژو شارٹ نوٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی جو بھی اسائنمنٹس، کوئزز اور جی ڈی پیز ہیں اس میں سے اچھے نمبر آئیں اور آپ کا سی جی پی اے اچھا آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سلوشن شیئر کرنے سے پہلے ان ٹپس کو اچھی طرح سے اکنالج کریں اور عمل کریں تاکہ آپ کے مارکس کم نہ آئیں اور آپ کا سی جی پی اے کم نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے جو آنے والے نئے شارٹ لیکچرز ہیں اور اسائنمنٹ، جی ڈی پیز، کوئزز کے سلوشنز ہیں وہ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹپس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اسائنمنٹ سلوشن شیئر کروں گا اس میں کنسیپٹ بیس ہوگا تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں، اسائنمنٹ آپ کے لیے بنانا ایزی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کاپی پیسٹ نہیں کرنی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کاپی پیسٹ کرنے پہ آپ کے تمام نمبرز بھی کٹ سکتے ہیں، 0 نمبر بھی مل سکتا ہے، تو آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو فائل مل جاتی ہے تو اس کو کاپی پیسٹ ہرگز مت کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح مڈ ٹرم نہیں ہو رہے، مارکس جو ہیں اسائنمنٹ اور کوئزز میں اگر آپ کے کم آئیں گے تو آپ کا سی جی پی اے بھی کم آئے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے کوئزز، اسائنمنٹس، جی ڈی پیز میں جو مارکس ہیں وہ اچھے لینے ہیں اور تاکہ آپ کا سی جی پی اے بھی اچھا آئے۔ اور اس کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ اگر آپ کی فائل آپ نے سبمٹ کر دی ہے اور اس میں سے کوئی غلطی تھی تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ سے سبمٹ کروں، تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کرتے کہ ان کو نہیں پتہ، تو آپ اپنی اسائنمنٹ دوبارہ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلی اسائنمنٹ غلط ہے تو آپ نے جسٹ اس کو سبمٹ کرنا ہے، وہ دوسری فائل کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی۔ اور یہ آپشن جی ڈی پیز میں نہیں ہوتا۔ آئی ریپیٹ، جی ڈی پیز میں آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے جس میں آپ نے سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ چلیں چلتے ہیں اپنی اسائنمنٹ کی طرف۔ اسائنمنٹ جو سوشیالوجی 101 کے اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ نمبر 1۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ آپ ٹائپس آف رولز اینڈ اسٹیٹس کے بارے میں جان سکیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو ہمارے پاس جو 4 سینیریوز دی گئے ہیں، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے ان کی اور جسٹیفیکیشن کرنی ہے۔ تو کچھ آئیڈینٹیفیکیشن آپشنز ہمارے پاس دیے گئے ہیں۔ پہلے آپشنز کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ان کی سینیریوز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے جو سینیریو ہے اچیو اسٹیٹس۔ اچیو اسٹیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اسٹیٹس ہے اس کو اپنی زندگی میں اچیو کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے، اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اپنا اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس کو اچیو کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ وکیل ہیں تو آپ نے اس کو بھی اپنی لائف میں اچیو کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اچیو اسٹیٹس سمجھ لیا۔ اس کے بعد اسکرائب اسٹیٹس، کوئی بھی اسٹیٹس جو کہ آپ کو خود سے ملا ہو، آپ نے یا سوسائٹی نے آپ کو دیا ہو یا قدرتی طور پہ آپ کو مل جاتا ہے، جس طرح کہ آپ والدین ہیں، بینگ والدین ہیں، بیٹے ہیں اور سسٹر، برادرز، ٹین ایجر، اور یا پھر آپ ایز اے پاکستانی ہیں، تو یہ سارے اسٹیٹس کیا ہیں؟ اسکرائب اسٹیٹس ہیں جس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ماسٹر اسٹیٹس، کوئی بھی اسٹیٹس جس میں آپ ماسٹر ہیں، اس میں آپ کو ایکسپرٹیز حاصل ہیں تو اس کو ماسٹر اسٹیٹس کہتے ہیں۔ رول سیٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ نے جو اپنی بیہیویئرس اور جو ریلیشن شپس کے ذریعے آپ نے اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے تو اس کو رول سیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد رول کنفلکٹ۔ دو جو مختلف ایک ہی بندہ 2 رول ادا کر رہا ہوتا ہے، جس طرح ایک عورت ہیں وہ ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں ہاؤس وائف بھی ہیں، تو وہ رول کنفلکٹ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد رول سٹرین ہے۔ رول سٹرین ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹس ہے مگر آپ اس میں سب ٹاسک ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے رول ایگزٹ، جس میں آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو جاب کو چھوڑ دیا ہے یا آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو آپ اس کو رول ایگزٹ کہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سینیریوز ہیں اس میں کیا اسٹیٹمنٹ ہیں اور اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے۔
تو سینیریو نمبر 1 ہے مسٹر عدیل از اے ویل نون کارڈیک سرجن. ہی از known for his surgery skills all over the country. He has gained this prestige by lifelong struggle and training. This social identification that Mr. Adil holds guides his behaviors in the society, identify the role and status. تو اس میں کیا ہے، جس طرح سے مسٹر عدیل ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. تو یہ اسٹیٹس انہوں نے کیسے لائف اپنی زندگی کے بہت کوششوں کے بعد اور ٹریننگ کے بعد حاصل کیا ہے. تو یہ کیا ہے، اچیو اسٹیٹس ہے. تو اس کی کچھ ڈیفینیشن جسٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ سوشل پوزیشن دیٹ اے پرسن کین ایکیور آن دا بیسس آف میرٹ. اٹ از اے پوزیشن دیٹ از ارنڈ اور چوزن. جو بھی اسٹیٹس آپ نے چوز کیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے جسٹیفائی کر دینا ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور اس میں جو مسٹر عدیل ہیں وہ انہوں نے اچیو اسٹیٹس کو اچیو کیا ہوا ہے. اور اس طرح آپ اپنا جو آنسرز اپنے ورڈز میں لکھیں گے اور بہتر طور پہ لکھیں گے تو وہ آپ کے مارکس فل آئیں گے. آئی ریپیٹ کہ آپ نے یہ سیم آنسرز نہیں لکھنا. اگر آپ یہی جو میں نے جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے، ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں، تو یہ اگر آپ لکھیں گے آپ کے مارکس فل نہیں آئیں گے. آپ نے جسٹیفیکیشن اپنے ورڈز میں لکھنی ہے. تاکہ میں یہاں پہ اس لیے نہیں شیئر کر رہا، بہت سے اسٹوڈنٹ ان کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں جس سے ان کے مارکس نہیں آتے. اور ہمارا مقصد آپ کو بہتر طور پہ سمجھانا ہے، آپ کے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے. آپ اگر اپنے کنسیپٹ کلیئر نہیں کرتے تو پریکٹیکل لائف میں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو سیکنڈ نمبر پہ ہماری ہے ادر دین پرفارمنگ سرجریز ڈاکٹر عدیل آلسو سپروائزرز میڈیکل مینجمنٹ، رنز ڈائگنوسس اینڈ ڈیلیوریز لیکچرز ٹو ینگ ٹرینیز آئیڈینٹیفائز رولز اینڈ اسٹیٹس. تو جو دوسری سنیریو ہے اس میں کیا ہے، جو ڈاکٹر عدیل ہیں وہ سپروائزر بھی ہیں، میڈیکل مینجمنٹ بھی ہے، ساتھ میں ڈائگنوسس، ڈیلیوریز اور لیکچرز بھی دے رہے ہیں. تو یہ ان کا رول سیٹ آ جائے گا کہ انہوں نے ایک ہی کردار ہے، مگر ایک ہی اسٹیٹس ہے، ڈاکٹر ہیں مگر کردار بہت سارے سر انجام دے رہے ہیں. تو رول سیٹ کیا ہوتا ہے، اس میں جسٹیفیکیشن میں ہے کہ رول سیٹ از اے ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دا ورائٹیز آف رولز اینڈ ریلیشن شپس یو ہیو as a result of your status in society, right? Third scenario is that recent research shows that heart diseases among young people have been increased nowadays. In light of increasing cases, Dr. Adil has to give more time in OPDs for diagnosis and treatment for patients, in addition to performing other responsibilities, which has increased his burden by involvement in multiple tasks. تو اس میں دیکھیں آپ کے سامنے ڈاکٹر عدیل وہی اپنا جو ایز اے سرجن ہے، مگر ان کے ساتھ یہ ریسنٹ جو ریسرچز ہوئی ہیں کہ جو بہت سارے ینگ جو نوجوان ہیں ان میں ہارٹ کا جو ڈیزیزز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو ڈاکٹر عدیل ہیں ان کو زیادہ ٹائم او پی ڈیز میں دینا پڑ رہا ہے، اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں، ذمہ داریاں ان کو دی ہوئی ہیں. تو یہ جو رول اسٹرین میں آ جائے گا. رول اسٹرین کیا ہوتا ہے کہ سب ٹاسک دیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جسٹیفیکیشن میں ڈیفینیشن شارٹ سے لکھی ہوئی ہے، اسٹرین از ایکسپیرئنس ود ان ون پارٹیکولر رول سچ ایز being a student while conflict occurs between two different roles, right? Third scenario mein the younger daughter of Dr. Adil is getting married next month. For the wedding preparations, Dr. Adil sometimes have to adjust shopping towards on the cost of OPDRs, and similarly family plans for emergency surgeries. His obligation to both sides make his switch between tasks for which he has to sacrifice one for the other. تو یہاں پہ ان کی ایک تو
وہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ان کی اسٹیٹس ہے. ایک بینگ وہ فیملی ممبر بھی ہیں، ان کی فیملی بھی ہے. اب یہاں پہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور ان کو ساتھ میں اپنی جو سرجن ہیں ان کو وہاں پہ بھی اپنی جو او پی ڈیز میں اپنے ٹائم دے رہے ہیں، مگر ان کو دونوں کردار کرنے پڑ رہے ہیں جو کہ رول کنفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. تو اس کی مزید ڈیفینیشنز آپ پڑھ لیتے ہیں جسٹیفیکیشن میں. رول کنفلکٹ occurs when there are incompatible demands placed upon a person relating to their job and position. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ آئیڈینٹیفیکیشن تو سیم لکھ سکتے ہیں، مگر جسٹیفیکیشنز جو ہیں آپ نے اس ڈیفینیشن کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا امینڈ کرنے کے بعد آپ نے جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اپنے ورڈز میں لینی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے جو کنسیپٹ ہیں ان سینیریوز کے ریلیٹڈ وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے کومنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں. تو اگر آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کومنٹ بھی اچھا کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو. آپ کی شیئرنگ، آپ کا شیئر کرنا ہمارے لیے باعث موٹیویشن ہوگا اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین ویڈیوز ریکارڈ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.